نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم سب اس ہفتہ وار محفل پاک میں جو کہ ماہانہ ذکر مولا کائنات علیہ السلام کی مناسبت سے اس کا انعقاد کیا گیا اس میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محفل کی برکات اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی روحانی محافل میں ہم سب کو بار بار شریک ہونے کا موقع اور توفیق اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نمبر 21 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ فی الحقیقت اصل بات یہی ہے کہ تمہارے لیے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ میرے محبوب پاک کی حیات طیبہ اور ذات مبارکہ تمہارے لیے حسین نمونہ حیات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اور آخرت کا دن حق ہے اور آنا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سنت پاک اور سیرت پاک کو اپنا لے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت آقا علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی سنت کی پیروی کو بیان فرمایا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ کے معمولات ہیں اور پوری حیات طیبہ کا جو ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام نے اس ظاہری حیات مبارکہ میں گزارا ہے، وہ حیات طیبہ جس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ لعمرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی عمر مبارک کے ایک ایک لمحے کی قسم، آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے کی قسم اللہ رب العزت کھاتا ہے۔ اس سیرت پاک کو، اس حیات طیبہ کو، اس اسوہ مبارک کو اگر ہم ایک لفظ میں، ایک ٹائٹل میں سمیٹنا چاہیں تو وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا خلق مبارک، اخلاق حسنہ، جس رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم و شان خلق پر فائز ہیں، آپ کا خلق مبارک عظیم ہے، یعنی اس عظیم خلق مبارک کی اتباع کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مبارک نشست میں اسی حسن اخلاق اور حسن خلق کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مگر چونکہ مجلس ہے حضور مولا کائنات علیہ السلام کے ذکر کی، تو حسن خلق کو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا اس پر اسے مکمل کریں گے، مگر اس
چونکہ آج کی مجلس میں اس پوائنٹ تک ہم نے جانا ہے، تو اس گہرائی کو اور اس قیمتی بات تک جانے سے پہلے یہ احادیث جو کثرت سے ہم بیان کرتے ہیں، اور جمعہ میں ہمارا سلسلہ وار یہی ٹاپک چل رہا ہے حسن خلق کے حوالے سے، تو میں ان کی جلدی جلدی صرف بتاتا چلا جاؤں گا کہ حسن خلق کی عظمت کیا ہے اور اللہ رب العزت اس پر کیا کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم حضور مولا کائنات علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ حسن خلق ہے کیا۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق سنور جائے، کردار سنور جائے، نرمی آ جائے، طبیعت میں پیار آ جائے، رحمت کا غلبہ ہو، یہ سب حق ہے، مگر حضور مولا کائنات علیہ السلام وہ ہستی جسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا دروازہ میرا علی ہے۔ پھر فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ وہ مولا کائنات اس خلق کو کس طرح بیان کرتے ہیں اس پر ہم اسے مکمل کریں گے، مگر شروع میں ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ہی، وہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت سارے معزز افراد ایسے ہیں جو اپنے خاندان کے اعتبار سے یا اپنی منصب کے اعتبار سے صاحب عزت ہیں، معزز ہیں۔ فرمایا بہت سارے معزز افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے برے اخلاق ذلیل کر دیتے ہیں، جنہیں ان کے اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور وہ ذلیل ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور فرمایا بہت سے ذلیل افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا کمتر سمجھتی ہے، ذلیل جانتی ہے، وہ اپنے نیک اخلاق کی وجہ سے معزز بن جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا فرمان ہے، مگر وہ نیک اخلاق کیا ہیں اس پر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد دین، دین کیا ہے؟ اگر ہم دین کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ دین کا کل اور خلاصہ یہ حسن خلق۔ اس لیے میں نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر دین کی تشریح کہیں پر نہیں ہے، جس کو آقا علیہ السلام کی اس سیرت پاک کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اس کو میں نے ایک لفظ میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ حسن کردار اور حسن خلق تھا، وہی اصل دین ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر بھی وہی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم سب میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ یعنی یہاں تک یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ دین اور ایمان نام ہی اخلاق کا ہے، حسن خلق کا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے محبوب ترین میرا شخص اور میرے سب سے قریب ترین جو شخص ہوگا، میں تمہیں اس کی نشانی بتا رہا ہوں۔ روز محشر جو میرا سب سے محبوب ترین ہوگا اور میرا سب سے قریب ترین مجلس میں میرے پاس ہوگا، وہ کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا مقام جنت میں کون سا ہوگا اور اس مقام میں سب سے قریب کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو حسن اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا۔ یہ اجر ہے اس حسن خلق کا۔ اگلی حدیث پاک امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اس چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی۔ وہ کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی اختیار کر لینا، ایک حسن الخلق، اچھا کردار اور اخلاق، یہ زیادہ سے زیادہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام حاکم نے، امام ابن حبان نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، روایت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ، ایک شخص اپنے حسن اخلاق کے ساتھ شان پا لیتا ہے، مقام پا لیتا ہے، اجر پا لیتا ہے، اور وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ بھی، حسن خلق ہی۔ کون سا مقام؟ فرمایا درجۃ الصائم القائم، اس بندے جیسا مقام حاصل کر لیتا ہے جو ساری زندگی ہر روز دن کو روزہ رکھے اور ساری زندگی ہر روز رات کو قیام کرے، جو صائم الدہر ہو یعنی ہر روز روزہ رکھنے والا ہو اور قائم اللیل ہو، راتوں کو قیام کرنے والا ہو، اس کا مقام کون پا لیتا ہے؟ فرمایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو حسین کر لیتا ہے وہ یہ مقام پا لیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس حسن خلق کی عظمت کی طرف اشارہ دلانے کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ بات، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اسی لیے کی گئی ہے، مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ یعنی اپنی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا جو سبب ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں، مکارم اخلاق کی، اس لیے مجھے یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کس کا حسب اچھا ہے، کس کا نسب اچھا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، حسن خلق سے بڑھ کر کوئی حسب نسب ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بات جو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے بیان کی۔ بہت سارے معزز ایسے ہیں جو برے کردار کی وجہ سے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کمزور ناتواں ایسے ہیں جو اچھے اخلاق کے ساتھ معزز بن جاتے ہیں۔ یہ وہ حسن خلق ہے جس کو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے بیان کیا۔ پھر حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر ما اعطی العبد، سب سے حسین، بہترین، عظیم چیز جو کسی بندے کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ فتویٰ آقا علیہ السلام سے لیا جا رہا ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے بہتر چیز جو کسی بندے کو ملی ہو وہ بیان کیجئے کیا ہے؟ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق، اس سے بہتر کوئی چیز کسی کو کبھی ملی ہی نہیں ہے، اس سے بہتر۔ اور اگلی حدیث پاک جو ہے یہ ذرا توجہ سے سننے والی ہے، شاید آپ بہت سارے آپ میں سے لوگ یہ پہلی مرتبہ یہ کلمات سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اور امام دہلوی نے اس کو روایت کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوحى اللہ عز وجل الی ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، یا خلیلی، اے میرے اچھے پیارے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب کائنات نے فرمایا حسن خلقک، اے میرے پیارے دوست ابراہیم، میرے خلیل، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے اخلاق کو عمدہ رکھیے، اپنے اخلاق کو سنواریے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے، اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ، بے شک آپ کا معاملہ کسی کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مومن اور مسلمان تو اعلیٰ درجے کا حقدار ہے نا کہ حسن خلق ہو۔ فرمایا کسی کافر سے آپ کا کیوں نہ معاملہ ہو، آپ سے رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ حسن خلق کا، اپنے خلق کو حسین کیجئے، پیارا رکھیے۔ اور پھر فرمایا اگر آپ ایسا کر لیں گے تو رب کائنات نے فرمایا تدخل مدخل الابرار، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور مقرب جو نیک ابرار لوگ ہیں ان کے مدخل کی جگہ پہ آپ کو داخل فرما دے، جو ٹھکانہ اس کے پیاروں کا ہے اس ٹھکانے کی جگہ پہ آپ کو بھی داخل فرما دے گا۔
دیکھیے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ، اور میری یہ بات میں جو بتا رہا ہوں، رب کائنات فرما رہا ہے، یہ بات میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے سبب سے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ میری یہ بات بتا دی جائے کہ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو حسین کرے گا، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، جو اچھا اخلاق دکھائے گا، فرمایا کہ ان اذلہ تحت عرشی، میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام پر وہی فرما رہا ہے، جو جو اپنا اخلاق اچھا کرتا چلا جائے گا، میں قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا، میں اسے اپنے عرش میں جگہ رکھ دوں گا، میرا یہ وعدہ ہے، رب کائنات فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَسْقِيَهُ مِنْ حَدِيرَتِي قُدْسِي، اور فرمایا کہ جو میرے چشمے ہیں جو میں نے تیار کر کے رکھے ہیں جنت میں، اس میں سے ان کو پلاؤں گا، سیراب کروں گا، جو حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْ أُدْنِيَهُ مِنْ جَوَارِي، اور میں اپنے بہت قریب اس کو کر لوں گا جو سب سے زیادہ اخلاق لے کر میرے پاس آئے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، یہ وہ یعنی حسن خلق ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ٹائٹل کے طور پہ بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ منصب پر فائز ہیں۔ اب اس حسن خلق کو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فی الاحیاء علوم میں اس کو بیان فرمایا۔ اب وہ بات سمجھنے والی ہے اور توجہ طلب ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال علی رضی اللہ تعالیٰ، حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، حسن الخلق فی ثلاث خصال، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اخلاق سنور جائے، اور یا یہ دیکھنا ہو کہ حسن خلق کس کے پاس ہے یا کون حسن اخلاق کا مالک ہے، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ حضور مولا کائنات علیہ السلام کا۔ آپ بیان کرتے ہیں تو وہ چیز دیکھی جائے گی فی ثلاث خصال، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی، وہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ اب پورے دین کا خلاصہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی زبان پاک پہ جاری ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ فرمایا اجتناب المحارم، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، ہر حرام عمل کو، حرام چیز کو جو انسان ترک کر دیتا ہے، رب کائنات اسے حسن خلق کی خیرات عطا کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا وَطَلَبِ الْحَلَالِ، اور حلال کے لیے جتنی کوئی کوشش کرتا ہے، رب کائنات اسے اتنا حسن اخلاق عطا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز پھر حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ، اور جو اپنے گھر والوں پر، فیملی والوں پر، جو اس کے انڈر آتے ہیں، ان پر جتنی فراخ دلی کرتا ہے، جتنا ان پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اخلاق کو اتنا ہی عظیم کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں حسن اخلاق کو پانے کے لیے حضور مولا کائنات علیہ السلام کا عطا کردہ یہ نسخہ ہے کہ ہر حرام کو ترک کر دیا جائے اور حلال کو پانے کے لیے کوشش کی جائے، اور اہل و عیال کے لیے انسان اپنے اندر فراخ دلی پیدا کر لے، تو جو ان 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، رب کائنات اس کو خلق عظیم اور خلق حسنہ کی خیرات عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان 3 چیزوں پر میں تھوڑی تھوڑی بات کر کے اس کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ مضمون ایک جیسا ہے، پہلی 2 چیزیں حلال اور حرام کو انہیں ایک جیسا ملا کر ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے اور حلال کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، یہ کتنا یعنی اللہ رب العزت کا خاص حکم ہے اور معمول ہے، یا اس کی طرف سے کتنی خاص نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم انبیاء کرام کو الگ دیا ہے اور مومنین کو الگ دیا ہے۔ سورہ مومنون ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 51 ہے۔ کیا فرمایا رب کائنات نے؟ یا ایھا الرسل، اے میرے مبارک رسولو، رسول اعظام جتنے بھی ہیں، رب کائنات فرما رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صرف آپ نے حلال چیزوں میں سے ہی کھانا ہے،
اور عمل صالح کرتے رہنا ہے۔ میں اس لیے اس آیت کریمہ پہ تھوڑی آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ خطاب انبیاء کرام اور رسول اعظام کے ساتھ ہے، رسول اعظام کے ساتھ ہے، مبارک رسولوں کی ہستیوں کے ساتھ ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیں کیا ہے، فرمایا انی بما تعملون علیم، اور جو جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ اب میں اس سے پہلے کہ یہاں مومنین کے لیے جو آیت کریمہ آئی وہ پڑھوں، یہاں ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے وہ ہستی ہیں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اپنا بھیس بدل کر لوگوں کی طرف جاتے تھے اور لوگوں کے احوال پوچھتے، لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ جہاں لوگوں کے احوال اور خبر گیری کرتے، وہاں لوگوں سے داؤد علیہ السلام کا نام لے کر بھی پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا ہے، اس کی خامیاں بتاؤ، پیس بدل کر جاتے تھے۔ اب ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو آپ کے سامنے بھیجا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے پیکر بشری میں، تو آپ نے جب ساری بات حال احوال وہاں کے لوگوں کا، علاقے کا پوچھ لیا، تو ان سے سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، داؤد کیسا ہے، داؤد کیسا شخص ہے، کیسا آدمی ہے؟ یہ وہ داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے نعم العبد، قرآن مجید نے یہ ٹائٹل ان کو دیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ آپ کی ٹائٹل اور شان کو بیان کیا گیا نعم العبد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کتنا حسین بندہ ہے یہ، کتنا عظیم آدمی ہے یہ رب کائنات کہہ رہا ہے، وہ داؤد علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ بندہ بہت اچھا ہے وہ، ایک کام اگر وہ چھوڑ دے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کس طرح ہدایت آئی ہے یا کیا پیغام آیا ہے۔ پوچھا بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو داؤد کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو جبریل امین کہنے لگے کہ وہ بیت المال سے اپنا خرچہ لیتے ہیں، یہ ان کو ترک کرنا چاہیے، باقی ان کی کیا ہی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو، یا خلیفہ وقت جو ہوتے ہیں یا جو سربراہان ہوتے ہیں، ان کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے یا خرچ دیا جاتا ہے وہ بیت المال سے ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں سلطنت کے امور دیکھنے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ جاب کریں گے یا وہ کہیں جا کر کاروبار چلائیں گے، وہ سلطنت کے امور دیکھتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بیت المال کی طرف سے ان کو یعنی زندگی کی بسر کے لیے خرچ دیا جاتا ہے یا ان کو پے کیا جاتا ہے، اور یہ حلال ہے، جائز ہے۔ مگر چونکہ مقام اونچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا۔ جب یہ سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی آپ کی، یعنی یہ وہ عمل تھا کہ جو جائز تھا نا، تو توجہ دھیان ادھر نہیں جا رہا تھا، تو فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے نکلنا چاہیے۔ تو آپ اسی کیفیت کے اندر تڑپتے تڑپتے، کانپتے کانپتے، روتے روتے اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے، اور رو رو کر رب کائنات سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا، کوئی ہنر عطا کر کے بیت المال سے میں نکل جاؤں، اپنا تعلق توڑ دوں۔ اب روایت میں آتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے گریہ اوزاری کی، غور سے سمجھنے والی بات ہے یہ، وہ درد ایسا تھا، وہ طلب ایسی تھی، اس بات کا اثر ایسا تھا، چونکہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ مقام نبوت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، اس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اس عمل کے بدلے میں اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ جو آپ کی حیات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے کہ جس لوہے کو آپ پکڑتے تھے وہ پگھل جاتا تھا، اس کو پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوہے کو پکڑتے جیسا چاہے اس کو بنا لیتے، وہ پگھل جاتا تھا۔ اس گریہ اوزاری کے اندر، اس سجدے کے اندر، اس رونے کے اندر اللہ کا پیغام آیا کہ اے داؤد ہم نے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے ہنر کا سامان بنا دیا ہے۔ پھر آپ اپنے ہاتھوں سے زیرہ بنایا کرتے تھے، اور زیرہ بنا کر وہ لوگوں کے اندر اس کو بیچتے تھے، اور اس سے آپ اپنا خرچ
اور معاملات چلاتے تھے تو آپ نے بیت المال سے اپنے معاملے کو دور کر لیا تھا. اس لیے براہ راست حکم آیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. طیب کہتے ہیں یہ حلال سے اگلا درجہ ہے. یہ حلال میں بھی حسین چیز، حلال میں بھی اعلیٰ عمدہ، جس کے حرام ہونے میں شک ہی کوئی نہ ہو. اب ایک مثال میں نے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی دی. اب میں آیت کریمہ پڑھ کے پھر ایک امتی کی، ایک عظیم ہستی کی مثال دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ان حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو پہلے بیت المال والا معاملہ تھا اور یہ جو اگلا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ اونچے لوگوں کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو فتویٰ سے اگلے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ ان کے تقویٰ کا عالم ہوتا ہے. ان کے تقویٰ کا مقام یہ ہوتا ہے. حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی حیات طیبہ میں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. 7 ایئر، 7 سال بکری کا گوشت آپ نے نہیں کھایا، جو کہ حلال جانور ہے اور اتنا محبوب جانور ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. ہر نبی کی صحبت اور سنگت والا جانور، اتنا محبوب جانور. 7 سال تک آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا. کسی نے ایک دن پوچھا حضرت کچھ وضاحت فرما دیں کہ آپ اس سے کیوں اجتناب کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے علاقے میں ایک بکری چوری ہو گئی تھی، تو میں ڈرتا ہوں کہ کوئی وہ چوری والی بکری مجھے نہ کھلا دے. اب بکری کی جو ایوریج عمر ہے 7 سال کی، اس کی وجہ سے آپ نے 7 سال تک یہ اپنا عمل مبارک اور عظیم تقویٰ دکھایا. حالانکہ اگر کوئی شخص چوری کر کے یا حرام کسی کو لا کر کھلاتا ہے تو کھانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر گناہ ہے کہ جو کر رہا ہے. مگر معاملہ چونکہ یہ ہے کہ مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنی ہی احتیاط ہوتی ہے. اور یہ وہ حکم ہے کلوا من الطیبات. حلال تو کھا رہے ہیں سارے، آپ طیبات میں سے کھائیے. اور عظیم چیز یہ وہ درجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اتنی طیب اور پاکیزہ اور حلال میں بھی اتنی احتیاط کے ساتھ کوئی چل رہا ہوگا تو اس کے اخلاق اگر نہیں سنوریں گے تو کس کے اخلاق سنوریں گے؟ اور جو حرام چیزوں سے خود کو اتنا دور کرتا جا رہا ہوگا، حلال اور حرام پر وہ یعنی اس نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہوگا کہ جیسا رب کائنات کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے، تو اس کو اگر حسن اخلاق نصیب نہیں ہوں گے تو پھر کس کو ہوں گے؟ یہ وہی یعنی مقام اور شان ہے اور حسن کردار ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، بالکل چھوٹے تھے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں لائی گئیں، انہوں نے جلدی سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی. آقا کریم علیہ السلام نے انگلی مبارک حلق میں ڈال کے اس کھجور کو باہر نکالا. بچپنا ہے مگر فرمایا کہ یہ صدقہ اہل بیت کے لیے نہیں، یہ ہے من الطیبات. تو جب اس طرح اس نے یعنی اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ حرام سے بچ کر حلال اور طیب کو کھاتا چلا جاتا ہے، اسے رب کائنات حسن اخلاق کی خیرات عطا کر دیتا ہے. یہ چیز نصیب ہوتی ہے. اور اس پر یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض جب انسان جو فرض ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد طلب حلال سب سے بڑا فرض ہے. اور میں آج جو اس میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا کرے اور ایسا ہی حسن کردار ہم سب کو عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کی چیخیں نکل گئیں. ایک توبہ ہی تو ہے جو انسان کے پاس اللہ کی طرف سے نعمت اور سہارا ہے. تو اگر کچھ کبیرہ گناہ ایسے بھی ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا معاملہ کرنا ہوگا، ان کی بخشش کا کیا راستہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک عمل پر وہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے.
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال پانے کے لیے جو تکلیف برداشت کی جاتی ہے اس تکلیف پر اللہ وہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس پر اللہ وہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اتنا محبوب اس عمل کو رکھا گیا ہے، اس لیے فرمایا کلوا من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ، اعلیٰ عمدہ پاک خوراک کھاؤ تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں حسین نعمت نصیب ہو جائے. ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو میں تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور وہ کیا فرمایا کہ اس کے لیے جو میں تمہیں وظیفہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ حلال کھایا کرے. اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا خریدتا ہے اور وہ 10 درہم کا کپڑا ہے اور اس 10 درہم میں سے اگر صرف 1 درہم حرام کا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. اتنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اتنا ناپسندیدہ جب تک کہ وہ اس کو ترک نہ کر دے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کے مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے یا خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرماتا، بلکہ بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ ناپاک مال ہے تو اللہ رب العزت اس کی بدلے میں اس کو گناہ اور سزا عطا کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، حلال میں کوشش اور حرام سے بچنا، اس سے انسان کو اللہ رب العزت حسن اخلاق عطا کرتا ہے. اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرنا، ان کے لیے فراخ دلی کرنا، وسعت کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے بہترین درہم کون سا ہے جو خرچ کیا جائے، سب سے بہترین درہم کون سا ہے جو خرچ کیا جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خاندان پر جو خرچ کیا جائے، اپنی فیملی پر. اب یہاں پر میں ایک بات ہے جو وہ آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب انسان فیملی کی بات کرتا ہے یا اہل و عیال کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد صرف آپ کی وہ فیملی نہیں ہوتی جسے ہم فیملی سمجھتے ہیں. ہر وہ شخص جو آپ کے جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے انڈر کیا ہوا ہے، جس کا نظام اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جو آپ کے دیے سے اللہ رب العزت جس کو رزق دیتا ہے آپ کے سائے میں جتنے ہیں، اب وہ گھر میں کام کرنے والے ہیں، غلام ہیں، ماتحت ہیں، وہ سارے ان سب پر. اب ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت آج کے دور میں جو پریشانی جو پیدا ہوئی ہے یا جو زیادہ خرابی آئی امت کے اندر وہ یہ آئی ہے کہ ہم اس حدیث پاک کو اس اینگل سے لیتے ہیں کہ صرف گھر والوں پہ ہی خرچ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، گھر والوں کی ضرورت جب پوری ہو جائے تو پھر ضرورت مند پہ خرچ کرنا ہے. یہ پریشانی ہے، جب سے امت کے اندر یہ پریشانی آئی ہے تو اس کے بعد سے امت کے حالات ویسے نہیں رہے جو قرون اولیٰ کے تھے. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز آدھی دنیا پر اللہ رب العزت نے حکمرانی عطا کی. آپ ان کے احوال کو پڑھیے، ان کے سلسلہ کو پڑھیے، ان کی حکومت اور طریق کو پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آدھی دنیا پر ان کی حکمرانی پھیلی ہوئی تھی اور کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. وہ نظام رائج کر دیا تھا خرچ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ مل کر بانٹ کے کھانے کا، کہ لوگ ضرورت مند کوئی ایسے رہے ہی نہیں تھے جن کو زکوٰۃ دی جائے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے ہمیں جو دیا ہے بحیثیت مومن، اور اس کو فرائض عظمیٰ میں سے عظیم فریضے میں سے رکھا، نماز کے ساتھ جوڑ جوڑ کے بیان کیا ہر جگہ. اس زکوٰۃ کے اندر کیا کوئی ایسا فلسفہ یا ایسی حکمت یا اس کے عظیم علم کی، اللہ رب العزت کے علم اور اس کی عطا کی بات ہے نا، کیا اس میں اندر معاذ اللہ کوئی ایسی خامی ہوگی کہ یہ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا؟ یعنی اس کے نالج اور اس کی گنتی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے نا. یہ تو ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں کہ جس رب کے محبوب نے یوں ایک لمحے کے اندر کائنات کی گنتی کر کے بتا دیا
کائنات کی گنتی کر کے بتا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں آپ کے صحابہ میں سے کس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کی، عمر کی زیادہ ہیں۔ ام المومنین ابو، چونکہ ان کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ چاہتی تھیں، ان کا دل تھا کہ ان کا نام آئے گا، تو پوچھتی ہیں اچھا ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میں گنتی کی بات بتانے لگا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ اب یہ کوئی وہ خطابت والا جملہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت ہے، یعنی تاروں کی گنتی بھی جانتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم کی نیکیوں کی گنتی بھی جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا ام المومنین، ایک رشتہ بھی ہے نا میاں بیوی کا، تو آقا علیہ السلام نے جب چہرے مبارک پر پریشانی دیکھی تو فرمایا عائشہ کیوں، کیا ہوا؟ میں تمہیں تمہارے بابا کی بھی بتا دیتا ہوں بات، تمہارے بابا کی خبر بھی دے دیتا ہوں جو تم سننا چاہتی ہو۔ خوش ہوئی، مسکرائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ ابو بکر کی ایک غار کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ میں نے صرف گنتی کے لیے یہ بات آپ کو بتائی۔ تو رب کائنات نے یہ جو گنتی کا نظام ہمیں دیا ہے 2.5% کا، یہ اس لیے دیا ہے کہ اگر ہر شخص اس کو ادا کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر کوئی ضرورت مند نہیں ہوگا۔ مگر پریشانی یہ ہے ہم اس راستے پر چلنے والے نہیں رہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم اس راستے کو ترک کرتے ہیں اور غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کا وبال پوری امت پر آتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کو حسن خلق حضور مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے، اور آپ نے بیان کیا کہ جو شخص یہ 3 نعمتیں اور یہ 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن خلق عطا کر دے گا۔ ایک اجتناب المحارم، حرام سے بچنا، بطلب الحلال، حلال کی طلب اور کوشش کرنا، بالتوسعۃ علی العیال، اور اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کرنا، فراخ دلی کرنا۔ جو اس 3 چیزوں کو اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن خلق کی خیرات عطا کرتا ہے، اور حسن خلق پھر انسان کو اس اعلیٰ مقام تک لے جاتا ہے کہ جس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے سب سے قریب ہوگا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی فرمائی جو جتنا اخلاق بہتر کرے گا میں اسے اپنے قریب اتنی قریب جگہ دوں گا۔ تو یہ وہ نعمت ہے، اگر یہ انسان کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نعمت سے نوازتا بھی ہے اور عطا بھی فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کردار کو حسین کرنے کی اور آقا علیہ السلام کے حسن خلق کے صدقے میں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔